الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز صحافی حضرات، کل جماعت اسلامی پاکستان کا اجلاس ہوا مرکزی مجلس عاملہ کا۔ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ بھی اپنی سوچ کو، اپنی جماعت کے جو احساسات ہے شیئر کر لوں۔ پاکستان کا ایک آئین ہے جو قومی وحدت کی علامت ہے، اور اس آئین میں تمام اداروں کے لیے ایک دائرہ کار بھی متعین ہے، وہ عدلیہ ہو، مقننہ ہو، انتظامیہ ہو یا اور ریاستی ادارے ہو۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت یہ آئین خود مظلوم ہے اور تمام ادارے آپس میں دست بگریبان ہیں، اور برتن جس طرح آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو ان کی آوازیں ہم سب سنتے ہیں۔ صدر پارلیمنٹ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے، گورنر اپنی آزادی کا اعلان کر رہا ہے، خود پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، گزشتہ 17 دنوں سے بغیر وزیر اعلیٰ کا چل رہا ہے۔ رات ہم آ رہے تھے تو پولیس والوں کا ایک جمگٹا تھا، ان سے میں نے پوچھا کہ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایک زہریلی پولرائزیشن ہے اور ایک سیاسی انتہا پسندی ہے، اور اس زہریلی پولرائزیشن کی وجہ سے ہمارے جو سیاسی اقدار تھے، جمہوری اقدار، پاکستانی اقدار، وہ سب کے سب ختم ہو رہے ہیں۔ گالیوں کا ایک گندا کلچر ہماری سیاست میں اس وقت عام ہے، اور سیاست جو کبھی دلیل کا نام تھا اور صبر کا نام تھا، استدلال کا نام تھا، سننے اور برداشت کرنے کا نام تھا، اب وہ کلچر ہی ختم ہو گیا ہے۔ ان حالات میں جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ افراد کی تبدیلی اور چہروں کی تبدیلی سے پاکستان کو، پاکستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک نظام کی تبدیلی نہ ہو، اور پاکستان میں گزشتہ ایک طویل عرصے سے نظام کی تبدیلی کی بجائے چوکیدار تبدیل ہوتے ہیں۔ کبھی روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر اس کو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کبھی سب سے پہلے پاکستان کے نام پر عوام پر ایک ڈکٹیٹر مسلط ہوتا ہے، کبھی تبدیلی اور نیا پاکستان کے نام پر عوام کے ساتھ ایک ہاتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام بیانیوں اور نعروں کے وجہ سے کچھ لوگوں کو اقتدار کے مزے لینے کا موقع تو ملتا ہے، لیکن نہ غریب کی غربت ختم ہوتی ہے، نہ مظلوم کی مظلومیت ختم ہوتی ہے، اور نہ عام پاکستانی کو انصاف ملتا ہے۔ کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی، کوئی خوشحالی وہ غریب کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ بس یہی ایک کلاس ہے، ایک خاص مخصوص طبقہ ہے، گرمی ہو تو ان کو سردی لگتی ہے اور سردی ہو تو ان کو گرمی لگتی ہے۔ ان کے گھوڑے بھی ایئر کنڈیشن حالوں میں ہوتے ہیں، آئندہ 7 نسلوں کے لیے وہ پیسہ جمع کرتے ہیں، اور اس سیاسی زہریلی پولرائزیشن کا نقصان ہمیشہ عوام کو ہوا ہے، پاکستان کو ہوا ہے۔ اس پولرائزیشن کی وجہ سے پاکستان
یہ دو لخت ہوا تھا، اور اس پولرائزیشن کی وجہ سے معیشت بیٹھ گئی ہے، ہم ایک قوم نہیں بن سکے بلکہ بکھر گئے ہیں، اور آج عام آدمی متاثر ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، ہمارے ادارے تباہ ہو گئے، اور انصاف کہیں بھی نہیں ملتا ہے، عدلیہ خود تباہی اور بربادی سے دوچار ہے۔ ان تمام اداروں پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوا ہے۔ بس ایک ریئلٹی کے طور پر ادارے تو موجود ہے، لیکن وہ عوام کے لیے کوئی فائدہ مند ادارے نہیں ہیں۔ سیاست پر چند خاندانوں کا قبضہ ہے، اور ان خاندانوں کے قبضے کی وجہ سے غریب آدمی کا، عام آدمی کا، باصلاحیت آدمی کا، ملک کے لیے خدمت کرنے والے، جذبہ رکھنے والے آدمی کا اقتدار تک ایوانوں میں پہنچنا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کے سب تقریباً وہی لوگ ہیں جو فوجی گھملوں میں پلے ہیں، فوجی گھملوں میں بڑے ہیں، اور ان کے آشیرواد سے یہ قوم پر مسلط ہو گئے۔ میں اس لیے آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے پارلیمنٹ بے توقیر ہو گیا، اور یہ بکاؤ مال ہے، کوئی 95-96 کی تعداد میں ہر اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے لوٹوں اور نوٹوں کی سیاست چلتی ہے، اور بوٹوں کی بھی سیاست چلتی ہے۔ جماعتی ہمیشہ اس سیاست سے نفرت کا اظہار کیا، اس لیے کہ عوام کی سیاست نہیں ہے، یہ مفادات کی سیاست ہے۔ یہ الیکٹیبلز ہے کون جس کو ہر پارٹی بغیر کسی اسکروٹننگ کا قبول کرتی ہے اور سر پر اور عوام کے کندھوں پر بٹھاتی ہے؟ یہ وہی مافیاز ہے، لینڈ مافیاز، آٹا مافیاز، ڈرگ مافیاز، پیٹرول اور ڈیزل مافیاز۔ یہی چند لوگ ہیں جو پیسے کی بنیاد پر پارٹیوں میں اپنے لیے جگہ بناتے ہیں، اور جانے والوں کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور آنے والوں کے ساتھ گلے ملاتے ہیں، اور پھر اسی گھملے کا پھول بن کر خوشبو بکیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بے رنگ بھی بو بے ذائقہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی ڈیلیور نہیں کیا، جنہوں نے کبھی بھی عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پاناما پیپرز میں انہی لوگوں کے نام تھے، پنڈورا پیپرز میں انہی لوگوں کے نام ہے، نیب میں یہی لوگ مطلوب ہے، بینکوں کو لوٹنے والے یہی لوگ ہیں، قرض لینے والے یہی لوگ ہیں۔ تو یہی لوگ مزے کرتے ہیں، اور بوجھ سارا وہ غریب عوام پر آتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس سیاست سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے کرپشن میں، اور ان کا کرپشن پکڑنا بھی مشکل کام ہے، اور اتنے بااثر ہوتے ہیں کہ اگر پکڑی بھی جائیں تو پھر عدالت ان کو سزا نہیں دے سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے نظام کے لیے نئے چوکیدار دوبارہ آ گئے، اور 10 اپریل کو نیا وزیر اعظم بن گیا۔ آج 38 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک انقلاب ہے، یہ ایک تبدیلی ہے، لیکن نہ پرانی تبدیلی حقیقی تبدیلی تھی، نہ آج کی تبدیلی حقیقی تبدیلی ہے۔ جس طرح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور لوگ بدلتے رہتے ہیں، تو نظام وہی ہے جس نے آپ کے ملک کو، آپ کی سیاست کو، آپ کے اداروں کو یرغمال بنایا ہے۔ صرف یہ چوکیدار بنتے ہیں، تو اس چوکیدار کا نام کبھی خادم پاکستان ہوتا ہے، اور کبھی خادم اعلیٰ ہوتا ہے، اور کبھی قائد عوام ہوتا ہے، لیکن وہی گندگی کا ایک ڈیر ہے جس کے لیے نیا پہرہ دار آتا ہے۔ عوام کو اس سے کچھ نہیں ملنا ہے۔ میں اس لیے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی کو بھی ایک موقع دیا تھا، کاش وہ ڈیلیور کرتی۔ نوجوانوں نے ساتھ دیا تھا، اوورسیز پاکستانیوں نے ساتھ دیا تھا، لوگوں نے بہت محبتوں سے نوازا تھا،
اور پھر شاید پاکستان کی پہلی حکومت ہے جن کو بھرپور اعتماد رہا اسٹیبلشمنٹ کا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی روز اعلان کرتی تھی اور حکومت بھی کہ ہم ایک پیج پر ہے، یہاں تک کہ اس حکومت کے ترجمانی کا فریضہ بھی ISPR ادا کرتے تھے۔ ISI نے جنرل پیس کی قیادت میں مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا، جناب باجوہ صاحب نے مکمل سرپرستی کی اور کندھا سے کندھا ملا کر اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ان کے ساتھ چلتے رہے، لیکن ڈیلیور نہیں کر سکے، اور پونے 4 سال بعد اس کے دامن میں ناکامی اور نامرادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہی ایک تقریر تھی کہ جو پرانا گن ہے اب تو ہم وہ صاف کر رہے ہیں، اور اب وہی ترانہ اسی موجودہ حکومت کی ہے۔ اس وقت جو وزیر اعظم صاحب اور کیبنٹ نے حلف اٹھایا ہے، عوام کے بڑے توقعات ہے، عوام کی بڑی تمنائیں اور ضروریات ہے، لیکن اس حکومت کا ترانہ اور بیانیہ بھی وہی ہے جو PTI کا تھا کہ گزشتہ حکومت نے اتنا گن چھوڑا ہے کہ 1 سال تو اس کے لیے بالکل ناکافی ہے، اور اس کے لیے تو 5 سال بھی ناکافی ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جناب شہباز شریف صاحب کو ماضی سے سیکھنا چاہیے، پرانے غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے، اور جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے، معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے میثاقی معیشت کی بات کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، وہ خود ایک آزمائش سے دوچار ہو گئے ہیں، تو میں ان کو ان کی تقاریر اب یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب وقت آیا ہے، آپ انتقام کی بجائے اور آنکھیں بند کر کے پرانی حکومتوں کی طرح بیانات دینے کی بجائے سب کے ساتھ ڈائیلاگ کی طرف چلے، مذاکرات کی طرف چلے، اور آپ کہیں وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو PTI کرتے تھے کہ کام کرنے کی بجائے تقاریر پر زیادہ انحصار کرتے تھے۔ لوگوں کو اب بیانیوں کی ضرورت نہیں ہے، بیانات کی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، اب کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اب کردار کے غازی کی ضرورت ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت یہ کام کس طرح کرے گی، اس لیے کہ مختلف الخیال لوگوں کا مجموعہ ہے، اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک جمگٹا بنا ہوا ہے، اور ان کا بھی کوئی منزل، کوئی سمت متعین نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت چونکہ معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، بے روزگاری میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، تو قوم بجا طور پر ایک توقع رکھتی ہے کہ جس طرح اس کا اعلان ہے کہ میں اب کر کے دکھاؤں گا، لیکن جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ اس پیریڈ کو زیادہ لمبا کرنے سے مزید الجھاؤ، تناؤ اور مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ قوم پر اعتماد کیا جائے اور قوم سے نیا مینڈیٹ لینے کے لیے انتخابی اصلاحات کیا جائے۔ جماعت اسلامی نے اس پر ایک ہوم ورک کیا ہے، اور جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ مافیات سے اور الیکٹیبل سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو۔ متناسب نمائندگی کیا ہے؟ متناسب نمائندگی کا طریقہ بہت سارے جمہوری ممالک میں موجود ہے۔ اس میں لوگ کریکٹر کو ووٹ دیتے ہیں، منشور کو ووٹ دیتے ہیں، پارٹی کی لیڈر اور ویژن کو ووٹ دیتے ہیں، اور جتنے ووٹ ان کے صندوق میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ 1 کروڑ ہو، 2 کروڑ ہو، تو ووٹوں کے تعداد کے لحاظ سے ان کو اپنے ممبران اسمبلی میں بٹھانے کی اجازت اور صلاحیت ملتی ہے۔ پھر ہر لیڈر کا کام ہے کہ کس طرح معاشرے میں باصلاحیت لوگوں کو اسمبلی میں بٹھائیں تاکہ وہ معیشت کے بھی ماہر ہو، وہ زراعت کے ماہر ہو، وہ تعلیم کے ماہر ہو، وہ دیانتدار پاک باز ہو، 62 اور 63 پر پورا اترتا ہو۔ اس لیے ہمارے ملک کے مسائل کا حل متناسب نمائندگی ہے۔ ہم نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم باقی جماعتوں سے بھی اس پہ مذاکرات کریں گے۔
ماضی میں بھی اس پر میں نے عمران خان صاحب سے بات کی، مسلم لیگ کے صدر صاحب سے بات کی، آصف علی زرداری صاحب سے بات کی، لیکن موجودہ ماحول میں ہم نے مناسب سمجھا اور ایک کمیٹی ہم نے بنائی ہے، جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب مشتاق احمد خان صاحب اور اس طرح جناب امیر العظیم صاحب اور جناب میاں محمد اسلم صاحب اس کمیٹی کی ممبران ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ متناسب نمائندگی اور الیکشن ریفارمز پر مذاکرات کرے تاکہ کنسنسس کے ساتھ الیکشن ریفارمز کے بعد قوم ایک نئے مینڈیٹ کا موقع پا سکے، اس لیے کہ نئے مینڈیٹ کے علاوہ مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ محترم صاحب حضرات، اس وقت عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے اور ان کے ساتھ ان کے جیب میں ایک خط ہے جو وہ جلسوں میں دکھاتا ہے۔ یہ ایک معمہ ہے، مجھے تو خود وہ خط پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، اس لیے میں نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت نئی حکومت کی بیانیے پر بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے اور اس کا موقف بھی اب تک کلیئر نہیں ہے کہ خط ہے یا نہیں ہے، ایک معمہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج پھر میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ تمام فریقوں کو بلایا جائے اور تمام فریقوں کو بٹھایا جائے۔ سپریم کورٹ پر عوام کا اعتماد ہے اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے لوگوں کو بتائیں کہ کیا امریکہ نے واقعی یہ خط لکھا ہے، اس میں واقعی یہ دھمکی موجود ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم پاکستان کو معاف نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ امریکہ کے خلاف تحریک چلائی ہے، باقی لوگ تو اب یہ بات کرنے لگے ہیں۔ جماعت اسلامی سے کا تو ڈے ون سے یہ موقف ہے کہ امریکہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی نے 5 سال گو امریکہ گو تحریک چلائی، جماعت اسلامی نے کیرے لوگر بل کے خلاف تحریک چلائی، جماعت اسلامی نے سی ٹی بی ٹی کے خلاف تحریک چلائی تھی، جماعت اسلامی نے ڈرون حملوں کے خلاف تحریک چلائی، جماعت اسلامی نے امریکی افواج کے اور نیٹو افواج کے افغانستان کے میں مداخلت کے خلاف تحریک چلائی۔ تو جماعت اسلامی کا پہلے سے یہ موقف ہے کہ ہمیں امریکی غلامی منظور نہیں ہے، امریکہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر امریکہ ہندوستان کا ساتھی ہے، فلسطین کے مسئلے میں امریکہ اسرائیل کا ساتھی ہے، اور امریکہ کی وجہ سے سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور مشرقی سوڈان جنوبی سوڈان جدا کیا گیا، اس لیے کہ وہاں عیسائیوں کی اکثریت تھی۔ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے مشرقی تیمور جدا ہوا انڈونیشیا میں، اور یہ پوری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کبھی بھی امریکہ نے مسلمانوں کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، انہوں نے حکمرانوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور یہ امریکہ کا طریقہ ہے کہ ہر ملک میں وہ حکومت بھی اپنی مرضی کا لاتا ہے اور اپوزیشن بھی اپنی مرضی کا رکھتا ہے۔ 2018 میں جب الیکشن ہوا اور جماعت اسلامی کو کامیابی نہیں ملی تو امریکی اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کے نتائج پر بہت اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ دہشت گرد ہار گئے۔ اسی طرح مودی نے خوشحالی کا اظہار کیا تھا کہ دہشت گرد ہار گئے۔ یہاں بھی جو بااثر طبقے ہیں انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان کے لوگوں نے دہشت گردوں کو اسمبلی میں جانے نہیں دیا، لیکن ان بیانات کی وجہ سے ہم نے اپنا موقف نہیں بدلا۔ اس وقت بھی ہم یہی کہنا چاہتے تھے اور آج بھی کہ امریکہ ایک ملک کا نام نہیں ہے، امریکہ ایک نظام کا نام ہے، اور گزشتہ 74 سالوں سے ان کا نظام یہاں پر مسلط ہے۔ یہ سودی نظام ان کا نظام ہے جس کو ہماری حکمرانوں نے اپنے گلے سے لگایا ہے۔ یہ مخلوط نظام تعلیم تو ان کا مطالبہ ہے جس کو ہر حکومت نے سپورٹ کیا ہے اور اس کو مزید مضبوط کیا ہے۔ یہ ہماری سیاست میں کرپشن اور کرپٹ لوگوں کو مواقع دینا،
یہ ان کی خواہش ہے، اس لیے کہ کلین لوگوں کا آنا حکومت میں یہ کبھی بھی امریکہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ ان کو ایسے لوگ چاہیے جن کو خرید سکے، ان کو ایسے لوگ چاہیے جن کا کاروبار ادھر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی تو وہاں سے 5-6 لوگ جن کی شہریت امریکہ کی تھی ان کو یہاں پر لا کر اہم اسامیوں پر بٹھائے گئے۔ اس وقت بھی ہمارا یہ موقف یہ تھا کہ اگر ایک آدمی نے امریکی شہریت اور امریکہ کے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اگر ایک آدمی نے برطانیہ کی شہری ہونے کے ناطے برطانیہ کے ملکہ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، وہ کیسے پاکستان کا وفادار ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں میں اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود تھے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس خط کے حوالے سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے، اس لیے کہ ایک شدید تشویش ہے ہمیں بھی، اور اگر یہ خط صحیح ہے تو ہم 1000 بار امریکہ کے مداخلت کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ صرف ایک خط ہے تو پھر عوام کو بتایا جائے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ میں آج کے پریس کانفرنس میں موجودہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب کی حکومت سے، کہ افغانستان کی حکومت کو اب تسلیم کیا جائے۔ افغانستان میں اگر ایک کمزور حکومت ہے، افغانستان میں اگر استحکام نہیں ہے، افغانستان میں اگر امن نہیں ہے، افغانستان میں اگر خوشحالی نہیں ہے، افغانستان میں اگر ترقی نہیں ہے، تو ان کے 100% خراب اثرات ہمارے اوپر پڑیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرے، امریکی ڈکٹیشن کا انتظار نہ کرے، اور یہاں 2 بار OIC کا اجلاس ہوا، ہمیں یہی توقع تھی کہ OIC کے اتنے سارے ممالک کے لوگ یہاں پر جمع ہیں تو وہ افغانستان کو ضرور تسلیم کریں گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ OIC کے اجلاس میں بھی امریکہ سے مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان کو تسلیم کیا جائے اور ہمیں تسلیم کرنے کی اجازت دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 57 اسلامی ممالک ہے، 2.25 ارب مسلمان ہیں، معدنیات سے مالا مال ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ لیکن آج کے لمحے میں ہم اب پاکستان کی حکومت سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ افغانستان کو تسلیم کیا جائے تاکہ افغان گورنمنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور وہ استحکام کی طرف آگے بڑھے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نہیں، دیکھیے کل عمران خان صاحب کی کال آئی تھی اور موجودہ ہمارا تو پہلے سے نقطہ نظر ہے کہ سیاسی لوگوں میں رابطے ہونے چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ اب ان کے ساتھ کیا پلان ہے، ہماری کیا سوچ ہے، یہ تو مستقبل میں جا کر ہم بتا سکتے ہیں، بتائیں گے، لیکن اس وقت انہوں نے رابطہ کیا اور ہم نے ان کے رابطے کو ویلکم کیا۔ ابھی الیکشن کا مرحلہ تو بہت دور ہے، ابھی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہو۔ باقی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنی نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے گی۔ کی بات کی
جب لوگ آئیں گے اس کے اندر لوگوں کو لے کے آنا تو وہ لیبلس جو ہو گئے انہیں کو پارٹیاں پھر آگے لے کے آ جائیں اس میں تبدیلی کیسے کریں؟ میرے خیال میں متناسب نمائندگی کا فائدہ یہی ہے کہ اس میں لوکل سطح پر جو الیکٹیبل یا جاگیردار یا کرپٹ سرمایہ دار جو پیسہ انویسٹ کرتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور ڈائریکٹ ووٹ ملے گا پارٹی منشور کو، پارٹی لیڈر کو، اور اس میں پارٹی لیڈر با اختیار ہوگا، وہ پاورفل ہوگا، وہ اپنی مرضی کے لوگوں کا چناؤ کر سکیں گے۔ تو یہ تو بڑی بدقسمتی ہوگی اگر آپ کو 50 اور 100 ممبران کا اختیار مل جائے اور اب پھر بھی معاشرے میں ایسے آدمی کا چناؤ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ کرپٹ ہو، تو یہ تو آپ کی بڑی بدقسمتی ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ متناسب نمائندگی پاکستان کے جمہوری مسائل کا حل ہے۔ یہ جو موجودہ جس کے ساتھ عرب ہو، پہلے ہم کروڑوں کی بات کرتے ہیں لیکن اب الیکشن جو عرب ہار رکھتے ہیں ان کا کھیل ہے، عام آدمی تو تصور ہی نہیں کر سکتے کینڈیڈیٹ بننے کا، اس لیے کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ متناسب نمائندگی ہو۔ باقی جو آپ نے پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب نے 5 سال بعد فون کیا، تو آج کل اپنی مرضی کی بات زیادہ چلتی ہے، اپنی مرضی ہے، انہوں نے 5 سال میں نہیں کیا تو نہیں کیا، اور انہوں نے کیا تو کیا۔ بہرحال ہم رابطوں کو ہمیشہ احترام دیتے ہیں۔ جی دیکھیے، جو پاکستان کا توشہ خانہ ہے وہ نہ پارٹی کی ہے نہ حکومت کی ہے، وہ پوری قوم کی امانت ہے، اور قوم کا خزانہ اسی طرح ہے جس طرح یتیم کا مال ہوتا ہے۔ وہ شیر مادر، یعنی مادر کے ماں کی دودھ کی طرح نہیں ہے کہ جیسا چاہے جب چاہے تو آپ منہ لگائے اور لے لیں۔ تبھی میں نے مطالبہ کیا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں کے ریکارڈ کو پبلک کیا جائے، عام کیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ کس وزیر اعظم نے توشہ خانے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ دیکھیں، اخلاقی طور پر جس آدمی کا کیس نیب میں ہو ان کو نہ وزیر اعظم بننا چاہیے نہ وزیر بننا چاہیے، اور پہلے اپنے کیسز کو کلیئر کرتے اس کے بعد وہ حلف اٹھاتے۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ ہے نہیں۔ گزشتہ حکومتوں میں بھی ایسے لوگ شامل تھے جن پر کیسز چلتے تھے، جو نیب کو مطلوب تھے، جو نیب کے دفتر کا طواف کرتے تھے، لیکن وزیر تھے، بڑے بڑے منصبوں پر تھے، اور آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اصولی لحاظ سے آئیڈیل کام نہیں کیا کہ ایسے لوگوں کو وزیر بنایا جن پر نیب میں مقدمات ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔